السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا صوفیہ کرام میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اصل نام تو سید عثمان مروندی تھا، لیکن یہ جانے جاتے ہیں لال شہباز قلندر کے نام سے۔ ایکچولی لال جو ہے وہ ایک قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کا ماتھا نور ایمان سے ایسا چمکتا تھا جیسے یہ قیمتی پتھر چمکتا ہے، اس وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو لال کہتے ہیں۔ شہباز کا مطلب ہے بڑی پرواز والا۔ آپ چونکہ علمی مقامات کے ساتھ ساتھ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے، آپ کی انہی روحانی بلندیوں کی وجہ سے آپ کو شہباز کہا جاتا ہے۔ اور قلندر اسے کہتے ہیں جو خلائق زمانہ یعنی کہ لوگوں سے ظاہری اور باطنی تجربہ حاصل کر چکا ہو، شریعت اور طریقت کا پابند ہو۔ ہر قلندر صوفی تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر صوفی قلندر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ صوفی کی جو انتہا ہوتی ہے نا، وہ ہی قلندر کی ابتدا ہوتی ہے، کہ جیسے چھوٹا صوفی، پھر بڑا صوفی، پھر صوفی کی کوئی حد نہ ہو، اس کے بعد پھر قلندری کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے آپ کو پھر لال شہباز قلندر کہا گیا۔ اب ہم اس ٹاپک کو پڑھتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا، سندھ میں مدفون مین وہاں پہ وہ دفن ہوئے ہیں، ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ ان کا مزار سندھ کے علاقے سہون شریف میں ہے۔ یہ بیٹا آپ کے سارے MCQs ہوں گے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 مروند یا میوند موجودہ آذربائیجان یا افغانستان میں ہوئی۔ یہ بھی آپ کے MCQs ہے، یہاں پہ ایڈیشنل شارٹ کوسچن بھی بن جائے گا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہ سارے آپ کے شارٹ کوسچن اور MCQs ہوں گے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، یعنی کہ شجرہ نسب یعنی کہ 13 واسطوں سے، کہ 13 پشتیں یعنی کہ باپ دادا، اس طرح پردادا، اس طرح پشتیں یعنی کہ بن کے، تو ان کا سلسلہ حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ یہاں پہ بیٹا یہ آپ کے MCQs ہوں گے۔ آپ کے والدین زہد و تقویٰ کی بدولت مشہور اور درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے۔ آپ نے بھی مسلم دنیا گھوم کر سہون شریف سندھ کو پسند فرمایا، جہاں آباد ہوئے اور یہیں پر مدفون ہوئے۔ شیخ مروندی رحمۃ اللہ علیہ خاندانی اعتبار سے اعلیٰ نسب رکھتے تھے، اس لیے صالحیت اور صحا کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے۔ آپ کی والدہ کے متعلق مشہور ہے کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی تھیں، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا پیکر تھی۔ خشیت الہی یعنی کہ خدا کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے جو ہوتے ہیں، رات کا زیادہ تر حصہ عبادت میں گزارتی۔ حضرت عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ بھی MCQs ہوگا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس زمانے میں رائج ہوتا ہے، عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ بچپن میں ابتدائی منزلیں اپنے والد محترم کے سائے میں طے کیں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی میں آپ کی نشوونما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ صاحب علم و فضل والد کی وجہ سے سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے ہی میسر آئی تھیں۔ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ ان کی ہدایت پر آپ نے سندھ میں قیام فرمایا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھائی۔ بیٹا یہاں پہ آپ کا شارٹ کوسچن بن جائے گا کہ انہوں نے
بندگان خدا کی رہنمائی کس طرح کی؟ تو یہاں سے آپ اس کا آنسر سٹارٹ کر لیجئے گا۔ ان کے اخلاق کو سنوارا، انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔ آپ عرصہ دراز تک سندھ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب یہ ان کے وفات کی ہوگا کہ آپ کا وصال 21 جمادی المعظم 673 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار سہون سندھ میں ہے۔ چلیں بیٹا اب اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ الف ہے ہندو، بے ہے مسیحی، جیم ہے مجوسی، دال ہے سکھ۔ تو رائٹ آپشن ہوگا الف ہندو۔ نمبر 2 ہے حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ الف علم نحو کا، بے علم صرف کا، جیم علم کلام کا، دال علم نجوم کا۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا الف علم نحو کا۔ جی بیٹا 3rd ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ الف حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بے ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جیم حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ، دال حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا رائٹ آپشن ہے الف حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ 4th ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا، الف دوزخ میں نہ جائے گا، بے رزق میں اضافہ پائے گا، جیم دنیا میں عزت پائے گا، دال مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ رائٹ آپشن ہے اس کا الف دوزخ میں نہ جائے گا۔ 5واں ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے الف عثمان مربندی، بے بو علی قلندر، جیم زید مربندی، دال عبدالرحمن۔ اس کا درست جواب ہے الف عثمان مربندی۔ سوالوں کے جواب دیں، مختصر جواب دیں۔ نمبر 1 حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کو بری امام کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بیٹا اس کا جواب یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 آپ رحمۃ اللہ علیہ بری امام، امام البر، خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آگے آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ کوشچن سے لکھنا، اسی وجہ سے آپ خشکی کے امام کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ نمبر 2 ہے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت بیان کریں۔ جی بیٹا اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بہت زیادہ عقیدت و محبت تھی۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعتیہ کلام بھی لکھا۔ ان کی فارسی میں معروف نعت کا شعر ہے۔ آپ نے فارسی نہیں لکھنی ہے، ترجمہ لکھیں۔ اے باد نصیب جب تیرا شہر بدخواہ سے گزر ہو، میرے احوال حالات محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کر۔ یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہے۔ 3rd شارٹ ہے آپ کا حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھیں۔ آنسر سٹارٹ ہوگا یہاں سے۔ علم نحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ یہاں تک۔ 4تھا شارٹ کوشچن ہے آپ کا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ جی بیٹا یہاں سے آپ کا آنسر سٹارٹ ہوگا 4th شارٹ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ 4th شارٹ۔ 5واں شارٹ کوشچن ہے آپ کا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی حالات مختصر بیان کریں۔ جی بیٹا یہاں سے آپ کے 5ویں شارٹ کا آنسر سٹارٹ ہوگا۔ حضرت عثمان بن کبیر المعروف شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔
قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی قلیل عرصے میں مروجہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ یہاں تک جی بیٹا تفصیلی جواب دیں۔ یہ 3 شخصیات دی ہوئی ہیں اور 3 ہی ٹاپک ہیں آپ کا، ایک ٹاپک ایک شخصیت کا ہو جائے گا، یعنی کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت لال شہباز قلندر کا، حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے، تینوں شخصیات کے یہ تینوں نوٹ بن جائیں گے۔